جی مولانا چلیے۔ سلطان صاحب ہیں فتح پور کے، انہوں نے سوال کیا، زید نماز جنازہ پڑھنے گیا، دیکھا تو ایک دیوبندی نماز جنازہ پڑھا رہا تھا، وہ پان کھائے ہوئے تھا، سوچا کہ ایسے ہی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک سنی امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اب وہ کلی کرنے جاتا ہے تو تکبیر چھوٹتی ہے، تو اس صورت میں وہ پان اگل کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی شخص کے منہ میں پان دبا ہوا تھا اور اس نے پان تھوک دیا، پان تھوک کر وہ جنازے کی نماز میں شریک ہو گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک صاحب نے حضور سوال کیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ عید کے روز لوگ اپنے اپنے گھروں میں نفل نماز ادا کریں، تو پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 رکعت ادا کریں گے یا 4 رکعت ادا کریں گے؟ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 پڑھ لیں تو ظاہر بات ہے رکعتیں پڑھیں گے، ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ اس میں نیت اور بتائیے، کیا کریں گے حضور؟ نفل نماز نیت میں 2 رکعت نماز نفل یا نماز شکرانہ، یا اللہ میں نے نماز نیت کی 2 رکعت نماز شکر واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر۔ اگر 4 پڑھیں، 2 کر کے 4 پڑھ لیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 4 کی نیت کریں تو پھر 2 رکعت میں قاعدہ کریں، اتحیات درود دعا پڑھ کر پھر کھڑے ہوں، اور تیسری میں ثنا بھی پڑھیں، اس کے بعد اسی طرح 4 رکعت مکمل کریں۔ اسلم چشتی صاحب ہیں محبت سے، انہوں نے سوال کیا، کیا گھر میں عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، نماز جمعہ کے قیام کے لیے جو شرطیں ہیں، نماز عید کے قیام کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں، لہذا گھر گھر جس طرح جمعہ قائم نہیں کیا جا سکتا، جمعے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس کی شرائط نہ پائے جانے کے سبب یوں عید کی نماز بھی گھر گھر قائم نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات گزارش کی جا چکی ہے کہ جو حضرات موجودہ لاک ڈاؤن کی صورت میں نماز عید ادا نہ کرنے پائیں، وہ اپنے گھروں پر 4 رکعت 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اور اللہ علیم و خبیر ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ یہ بندہ مجبوری میں نہیں جانے پایا ہے، قصداً اس نے واجب نہیں چھوڑا ہے، انشاءاللہ اس کی رحمت سے آپ کو گھر پر عید کا ثواب میسر آئے گا انشاءاللہ۔ محمد دعیق چشتی صاحب ہیں جالون سے، انہوں نے سوال کیا، بہت سے لوگ رمضان المبارک کے موقع پر رمضان المبارک کے دنوں میں بھی عبادت سے غافل رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ رمضان المبارک میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے، تو ان کو کون بہکاتا ہے؟ جی صاحب۔ اچھا، یہ سوال کیا ہے ہمارے محترم نے، سوال یہ کیا ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے، پھر بھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، گٹکا کھا کر ٹہل رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، تو اب شیطان تو قید ہے، اب کون بہکا رہا ہے؟ میرے پیارے محترم، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے وہ کثرت سے برائیوں کی جانب لے جانے والا ہے۔ شیطان بھی دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے، بلکہ شیطان کی دشمنی اور شیطان کا فریب جو وہ نفس کے فریب سے کم ہے، نفس کا دھوکہ شیطان کے فریب اور شیطان کے دھوکے سے بڑھ کر ہے، تو یہ نفس کا دھوکہ ہے، نفس کا فریب ہے جو گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو شیطان کے فریب سے بھی بچائے اور نفس کے فریب سے بھی بچائے۔ یہ جناب اسی لیے اسرائیل فرمایا اشرف گیا، بڑا شیطان مارا نفس امارہ کو جو مارا۔ چلیے۔ محمد اسرائیل اشرفی صاحب ہیں شیش گڑھ بریلی شریف سے، انہوں نے سوال جی، کیا ہے، ہمارے یہاں طلوع آفتاب 5:16 پر ہو رہا ہے، تو کیا ہم جی، عید کی نماز صبح 6 بجے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد آپ اگر عید کی نماز پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز عید کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کسی کافر چلیے۔ سے اپنے لیے دعا کرانا شرم کیسا ہے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حرام، حرام، سخت حرام ہے، اس کی دعا کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بد سے بد، بے عمل سے بے عمل مومن ہو، لیکن الحمدللہ ہر مومن ہر کافر سے افضل ہے، ہر کافر سے بہتر برتر والا ہے، لہذا کسی کافر سے دعا تعویذ کروانا، جھاڑ پھونک کروانا، تعویذ لینا، یہ سب حرام، حرام، سخت حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظام چشتی صاحب ہیں بنگلور سے، انہوں نے سوال کیا، نماز پڑھتے وقت کسی وجہ سے اگر ہنسی یا مسکراہٹ آ جائے تو ایسی صورت میں ہم پر کیا شریعت کا حکم نافذ ہوتا ہے؟ اگر نماز پڑھتے میں مسکراہٹ آ گئی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص
حالت نماز میں قہقہا لگا کر ہنسا، یعنی اس طرح تھا کہ خود بھی سنے اور اس کا پڑوس میں جو کھڑا ہے اس کا پڑوسی بھی سنے، تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اس کا وضو بھی چلا جائے گا، وہ وضو بنا کر دوبارہ نماز کو دہرائے۔ اور جی اگر جی اس طرح کی ہنسی نہیں ہے تو نماز کے آداب کے خلاف ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص کافی وقت سے ذکر و اذکار، درود شریف وغیرہ پڑھ رہا ہے لیکن ابھی تک اس نے کسی کو اس کا ثواب نہیں بخشا، تو کیا وہ اب کسی کو ان چیزوں کا ثواب بخش سکتا ہے؟ ہاں، بے شک وہ جب چاہے تب اپنی نیکیوں کا ثواب کسی کو بھی بخش سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے۔ نماز کا وقت ہو چلیے، جانے کے بعد اذان سے پہلے سنت پڑھنا کیسا ہے؟ اگر اذان سے پہلے سنت پڑھ لے گا تو چونکہ وقت ہو گیا ہے، نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، اس وقت کی اذان کے بعد ہی اس کی سنتیں پڑھنا چاہیے۔ امام رکوع میں ہے، ایک صاحب نے وہ سوال کیا کہ امام رکوع میں ہے تو آنے والا نمازی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے یا ہاتھ باندھے بغیر رکوع میں چلا جائے؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر امام رکوع میں ہے تو اب آنے والا مقتدی کیا کرے، ہاتھ باندھے یا نہ باندھے؟ دیکھیے، ہاتھ باندھنے کا تو یہاں پر کوئی محل نہیں ہے، وہ نیت کر کے پہلے ہاتھ اٹھا کے تکبیر تحریمہ کہے، تکبیر تحریمہ کہہ کے دونوں ہاتھ کو چھوڑ دے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتا ہوا وہ رکوع میں چلا جائے۔ پہلے تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد پھر تکبیر انتقالی جو ہے رکوع کے لیے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر رکوع میں چلا جائے۔ ہاتھ باندھنے کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی، یہ مفید برکاتی صاحب ہیں موہاری جالون سے، انہوں نے سوال کیا گاؤں میں جمعہ کے دن ظہر پڑھتے رہے، اب مسجد بننے کے بعد کچھ دن تک تو ظہر پڑھا، پھر بغیر کسی مفتی کی اجازت کے جمعہ قائم کر لیا، تو جو لوگ اس مسجد میں جمعہ پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ ہمارے مفید برکاتی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ گاؤں میں ایک مسجد تھی، ظہر کی نماز ہوتی تھی، اب کچھ وہاں دیہاتیوں نے وہاں کسی عالم مفتی سے اجازت لیے بغیر، مسئلہ پوچھے بغیر اپنی مرضی سے جمعہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب حاضر کر رہا ہوں، سنیے۔ جمعہ قائم کرنے کا حق بادشاہ اسلام کو ہے، یا وہ پھر اس کا جو معزون ہو، یعنی وہ جس کو اجازت دے کہ آپ جمعہ قائم کر دیجئے، اور جہاں بادشاہ اسلام یا اس کا معزون نہ ہو، یہ وہیں ہوں گے جہاں اسلامی سلطنت و بادشاہت ہو، تو وہاں جو ذمہ دار عالم و مفتی ہے اس کو ضرورت محسوس کرنے پر جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہے، جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ کسی ذمہ دار، اگر اس علاقے میں کوئی علماء مفتیان کرام کہیں ہیں ہی نہیں تو وہ تو صورت علیحدہ، اگر ایسا نہیں ہے تو اگر اپنی مرضی سے عوام جمعہ قائم کرے گی تو شرعاً جمعہ قائم نہیں ہوگا، جمعے کی نماز نہیں ہوگی، ان پر لازم ہے کہ جمعہ بند کر دیں اور ظہر کی نماز پڑھنا شروع کریں۔ جی، ایک صاحب جی نے حضور آگے سوال چلیے کیا ہے کیا جنگ کربلا میں کوئی ہندوستانی بھی شامل تھا؟ کیونکہ آج کل ایک مولانا بھائی صاحب کی کلپ چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا بھائی کی جنگ دیکھیے، میں میری ہندوستانی گزارش یہ شامل ہے کہ جن تھے۔ جی مولانا صاحب کی کلپ چل رہی کہ ہندوستانی جنگ کربلا میں شامل تھا، ان مولانا صاحب کا فون نمبر لے کے ان کو پکڑیے اور ان سے پوچھیے آپ کس کتاب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں۔ اب بولنے کو کوئی بھی بول کے چلا جائے اور جواب دینے کی ذمہ داری ہماری ہو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ انہیں کو پکڑیے جی اور ان سے پکڑ کے پوچھیے آپ کس کتاب کے حوالے سے بول رہے ہیں۔ میں نے نہ کسی کتاب میں، معتبر کتاب میں پڑھا ہے اور نہ کسی ذمہ دار شخصیت کی زبان سے سنا ہے کہ ہندوستانی جنگ کربلا میں شریک تھے۔ جی۔ چلیے آگے بڑھیے۔ زید نے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ زید نے آج الوداع کی نماز ایک فیکٹری میں پڑھائی، اس میں تقریباً جی 25 لوگ شامل تھے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ ان کی نماز ہوئی یا نہیں، اور جن لوگوں نے پڑھا ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی، آپ نے سوال کیا کہ فیکٹری میں ایک صاحب نے جا کے جمعے کی نماز پڑھا دی۔ جواب جی سن لیجئے۔ آپ باقاعدہ جانتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے اذن عام شرط ہے۔ اذن عام کا مطلب یہ شہرت عامہ ہو اور بلا روک ٹوک ہر آدمی وہاں پر جا کر شریک ہو سکے، اور جی ساتھ ہی میں ذمہ دار کسی عالم و مفتی کی اجازت سے جمعہ قائم کیا جائے۔
اور جو فیکٹریاں ہوتی ہیں وہاں کے اندر کے ملازمین کے علاوہ کسی کو شرکت کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے، نہ عوام وہاں بلا روک ٹوک وہاں پر پہنچ سکتی ہے، شرکت کر سکتی ہے۔ تو یہ جیل جیسی صورت ہی ہے کہ جس طرح جیل میں جو لوگ رہتے ہیں 10 20 50 کوئی بھی ہوں، تو وہاں جیل کے لوگ ہی شریک ہو سکتے ہیں، باہر کے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس طرح جیل میں کوئی اگر جمعہ پڑھائے گا تو جمعہ نہیں ہوگا، اس لیے اذن عام نہیں پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کسی فیکٹری جو اندر جہاں ملازمین وغیرہ رہتے ہوں، وہاں جا کر کوئی ان ملازمین کو جمعے کی نماز پڑھائے گا تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ سب گناہ گار ہیں، پڑھانے والا بھی گناہ گار ہے، ان کو توبہ کرنا چاہیے اور اس کی جگہ 4 رکعت ظہر کی قضا بھی پڑھنا چاہیے۔ محمد احمد صاحب ہیں بہرائچ سے، انہوں نے سوال کیا، گاؤں میں ہر سال عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ہوتی تھی، اس گاؤں میں 2 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی چلی آئی ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اس موجودہ صورت میں کہ کچھ لوگ عیدگاہ میں نماز ادا کر لیں اور کچھ لوگ جامع مسجد میں عید کی نماز ادا کر لیں؟ دیکھیے، نئی نماز عید کے قیام کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نیا جمعہ قائم کرنے کے لیے شرطیں ہیں۔ لہذا اگر وہاں کوئی ذمہ دار عالم و مفتی ہے اور وہ نماز عید باقاعدہ وہاں پر قائم کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے نماز ہو جائے گی، اور ایسا نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ جہاں عید کی نماز ہو رہی وہی نماز عید ادا کیجیے، اور اس کا کوئی خاص مفاد نہیں ہے کہ جس طرح وہاں 5 پڑھتے تھے آپ 5 5 10 لوگ اور 2 مسجدوں میں پڑھ لیں گے، لہذا اور پھر آگے چل کے لوگ فساد کریں گے، صاحب 1 سال نماز ہو چکی لہذا امسال بھی وہاں عید کی نماز ہوگی دونوں مسجدوں میں، تو مسلمانوں میں اختلاف کی صورت پیدا ہوگی۔ لہذا جہاں عید کی نماز ہوتی رہی وہاں نماز پڑھ لیجئے، باقی حضرات اپنے گھروں پر رہیں اور 4 رکعت نماز نفل ادا کر لیں۔ اللہ کے رحمت سے امید رکھیں کہ ہماری مجبوری میں نہیں جانے پا رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو وہیں پر اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔